پہلے میرے آفیشیل پیج کو بلاک کیا گیا، اب دیگر پیجز کو بھی بلاک کیا جا رہا ہے۔ جرم کیا ہے کہ عظمت صحابہ کی بات کیوں کرتے ہو، ختم نبوت کی بات کیوں کرتے ہو؟ حضرات گرامی قدر، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ ہماری کوئی حیثیت نہیں، ڈیڈی پیسے کے برابر بھی میں اپنی حیثیت کو نہیں سمجھتا۔ حضرت رسول اللہ کا ایک معمولی سا پروانہ ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے در کا ایک معمولی سا فقیر ہوں۔ حضرات گرامی قدر، اعتدال میری فکر کے اندر موجود ہے، انتہا پسندی سے بچا کر اپنی گفتگو کو دلائل کے ساتھ مرصع کر کے ہر فورم کے پرکھتا ہوں، لیکن اس کے باوجود مختلف طرح کے اپس اینڈ ڈاؤنز کو دیکھنا پڑتا ہے، جن میں سے کئی مرتبہ ان اپس اینڈ ڈاؤنز کو میں آپ حضرات کے سامنے شیئر بھی نہیں کرتا۔ مقدمات بھی ہوئے، اسی طرح مختلف شہروں کے اندر داخلے کے پر پابندیاں بھی عائد کی گئیں، زبان بندی کے آرڈیننس بھی جاری کیے گئے، اسی طرح تھانوں کے اندر بھی اور کچہریوں کے اندر بھی گھسیٹا گیا، اسی طرح مختلف پرچوں کو مختلف علاقوں کے اندر بھی کاٹا گیا۔ اور اب حالیہ دنوں کے اندر میرے اور میرے بھائی حافظ شام الہی، ان کے فیس بک پیجز جو ہیں ان کو مکمل طور پہ بلاک کیا جا رہا ہے۔ پہلے میرے آفیشیل پیج کو بلاک کیا گیا، اب دیگر پیجز کو بھی بلاک کیا جا رہا ہے۔ جرم کیا ہے کہ عظمت صحابہ کی بات کیوں کرتے ہو، ختم نبوت کی بات کیوں کرتے ہو، حکمرانان وقت کے سامنے حق بات کیوں کرتے ہو؟ حضرات گرامی قدر، 10 لاکھ کے قریب فالورز والے پیجز کو بلاک کرنے کے بعد اب جو 40 50 ہزار کے آڈینس کے پیجز ہیں ان کو بھی بلاک کیا جا رہا ہے۔ لیکن سچی بات یہ ہے، ان پیجوں کی بلاکنگ کا مقصد در حقیقت ہمارے سافٹ ویئر کو، جن کو وہ سافٹ ویئر کہتے ہیں، ہمارے مینٹل رجحانات کو اپ ڈیٹ کرنا ہے، ان کو ڈائیورٹ کرنا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم شہداء کے وارث ہیں، ہم ائمہ دین کے وارث ہیں، علماء کے وارث ہیں، خود تو ہماری کوئی حیثیت نہیں، لیکن ایک لیگیسی ہے، ایک وراثت ہے جس کو ہم کیری کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر چاہا تو زندگی کے آخری لمحات تک ان تمام کی تمام مسائل اور رکاوٹوں کا مقابلہ سینہ سپر ہو کے کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو پیغام توحید و سنت ہے اس کا ابلاغ کرتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، یہ دعوت کو سکویز کرنا، اس کو محدود کرنے کی کوشش کرنا اور آپ کے آڈینس کو لمٹ کرنے کی کوشش کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ معاشرے سے آپ کو کاٹ دیا جائے، آپ کی دعوت سے معاشرے کے درمیان ایک گیپ کو پیدا کر دیا جائے، اور پھر آپ کے بارے میں جھوٹی افواہوں کو معاشرے میں پروپوگیٹ کیا جائے۔ انتہا پسند ہے، شدت پسند ہے، معاشرے کے لیے ڈینجر ہے، معاشرے کے لیے خطرناک ہے، معاشرے کو غلط ٹریک کے اوپر چلانا چاہتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ناچنے گانے والے آزاد ہیں، حضرات گرامی قدر، فحاشی کے پروموٹر آزاد ہیں، اور بے دینی کے لمبردار آزاد ہیں، لا دینیت کو فروغ دینے والے آزاد ہیں۔ سوشل میڈیا کے پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور اہانت کو فریڈم آف ایکسپریشن کے نام کے اوپر قبول کیا جاتا ہے، لیکن جب کوئی شخص حریت فکر کا لمبردار بن کے اللہ کی توحید کی بات کرتا ہے اور حضرت رسول اللہ کی رسالت اللہ الخالدہ کی بات کرتا ہے، اور صدیق کی صداقت کی بات کرتا ہے، فاروق کی عدالت کی بات کرتا ہے، ذوالنورین کی سخاوت کی بات کرتا ہے، علی المرتضیٰ کی شجاعت کی بات کرتا ہے، اسی طرح فتنہ قادیانیت، بابیت اور بہائیت کے خلاف ختم نبوت کی شمع کو جلانے کی بات کرتا ہے، اس کے ابلاغ کو محدود کیا جاتا ہے، سکویز کیا جاتا ہے۔ لوکل بہت سے ایلیمنٹس، بین الاقوامی ایلیمنٹس کے ساتھ مل کر ان آوازوں کا گھڑا گھونٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب پھر بھی آواز حق جاری و ساری رہتی ہے، مختلف طرح سے اذیتوں کا نشانہ بنا کر اور مختلف طرح سے انسان کو نفسیاتی الجھاؤ کا شکار کر کے اور مختلف طرح کے دیدہ اور دانستہ اور کئی مرتبہ غیر دانستہ انداز کے اندر، بظاہر غیر دانستہ انداز کے اندر انسان کے حلقے کو تنگ کر کے اس کی زبان کو دبانے کی جو کوششیں کی جاتی ہیں، ان کا مقصد فقط یہ ہوتا ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی اتباع کی شمع جو ہے اس کو بجھا دیا جائے۔ لیکن حضرات گرامی قدر، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ کفار ہر دور کے اندر، ظالم فاسق فاجر ہر دور کے اندر اذیتوں کو دے کر اور ظلم اور بربریت کے مظاہروں کو کر کے اہل حق کو دبانے کی جستجو کرتے رہے، ان کو خوف کے اندر مبتلا کر کے ان کو ایمان کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے رہے۔